السلام علیکم، میں ہوں نیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیر علی آفیشیل۔ آج ناظرین دو بڑی خبریں ہیں جن کا ذکر آپ کے سامنے ضرور کرنا چاہوں گی، اور وہ دونوں بڑی خبریں جو ہیں وہ تحریک انصاف سے متعلق ہیں، عمران خان سے متعلق ہیں اور آپس میں انٹر لنکڈ ہیں۔ سب سے بڑی خبر آج کے دن کی تھی کہ عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف ملا ہے، اور ہم جب وہاں پر موجود تھے ہم نے سوچا کہ اپنی آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ آپ کو بتایا جائے کہ کس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان پیش ہوئے۔ اور جب وہ پیش ہوئے تو عدالت کی جانب سے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے عمران خان سے یہ پوچھا گیا، ان کے وکیل سے یہ پوچھا گیا حامد خان سے، کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ بادی النظر میں ہم جو آپ کا بیان حلفی تھا عدالت اس سے مطمئن ہے۔ تو اس کے بعد حامد خان نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جو بیان حلفی جمع کرائے ہم اس پر مطمئن ہیں، اور اس کے علاوہ عمران خان کا جو کنڈکٹ ہے اس پر بھی ہم مطمئن ہیں کہ جس طرح سے وہ ڈسٹرکٹ کورٹس میں گئے اور جا کر جو ہے وہ جج زیبا سے ذاتی طور پر معذرت کی، تو ان کے اس عمل کو بھی کورٹ کی جانب سے سراہا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر الرحمان نے جو ہے وہ عدالت سے کہا کہ وہ عمران خان کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اور کچھ تحریری گزارشات بھی کرنا چاہتے ہیں جو ماضی میں عمران خان نے رویہ رکھا توہین عدالت کے کیسز کو لے کر، اس پر وہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، جس پر چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا، یہ ریمارکس دیے گئے کہ کیا آپ نہال ہاشمی اور دانیال چودھری کیس کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ سوال کیا گیا، اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ آپ کے اعتراضات کو تفصیلی فیصلے میں بیان کریں گے، آپ منگل تک اپنا جواب جمع کرا دیں، یعنی کل تک اپنا جواب جمع کرائیں، اور آپ کے جواب کو جو ہے جو تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں ہم ایڈریس کر دیں گے، اس میں ہم اس کا ذکر بھی کر دیں گے۔ لیکن توہین عدالت کا نوٹس جو ہے وہ ڈسچارج کر کے عدالت نے اس کے ساتھ ہی کارروائی ختم کر دی، اور یہ تقریباً 2-3 منٹ کی ٹوٹل کارروائی تھی، جس کے درمیان میں جو ہے وہ ساری گفتگو ہوئی اور لارجر بینچ کا متفقہ فیصلہ جو تھا وہ سامنے آیا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے جب میڈیا سے گفتگو کی وہاں پر تو اس میں کافی امپورٹنٹ باتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ ایک تو عمران خان نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے جب صحافیوں نے ان سے سوال کیا، کوئی خاص باضابطہ گفتگو میڈیا سے نہیں کی عمران خان نے، لیکن چلتے چلتے جو صحافی سوال پوچھتے ہیں اور ایک ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، تو اس دوران جو سوالات پوچھے گئے تو اس میں چیف الیکشن کمشنر کی جب بات کی گئی تو عمران خان نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر تو بہت کرپٹ ہے۔ تو یہ ایک خاصا معنی خیز اور مختصر جملہ تھا، لیکن اس کی جو امپلیکیشنز ہیں آگے مستقبل کی سیاست پر وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب آگے الیکشن سر پر ہیں، اور اگر الیکشن سر پر ہیں اور خان صاحب کا رویہ یہی رہا تو کیا کوئی نیا چیف الیکشن کمشنر آئے گا جو الیکشن کرائے گا؟ کیونکہ یہ اگر کرپٹ ہیں اور ان کے نہیں مانتے خان صاحب تو پھر الیکشن کس طرح سے مانیں گے؟ تو یہ وہ بنیادی سوال ہے جو کہ اب اٹھنا شروع ہو گیا، اور کافی عرصے سے خان صاحب جب الیکشن کمیشن پر تنقید کرتے ہیں تو اس طرح کے سوالات جنم لیتے ہیں۔ اور پھر جب کیسز کے حوالے سے بات ہوئی تو خان صاحب نے کہا کہ میرے اوپر اب یہی کیس بنانا رہ گیا ہے کہ عمران خان چائے میں روٹی ڈبو کر کھاتا ہے۔ تو یہ بڑا ان کا دلچسپ جملہ تھا کہ اب خان صاحب پر ہر چیز کا کیس بنایا جا رہا ہے، تو بس ایک یہی رہ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسمبلیوں میں واپس جانے کا سوال ہوا تو خان صاحب نے کہا کہ وہ کسی صورت اسمبلیوں میں واپس نہیں جائیں گے، اور جب مریم نواز صاحبہ کی جو ان کو پاسپورٹ واپس مل گیا اور ان کے کیس جو ہے ان کا ختم ہو گیا ان کے خلاف جو تھا ایون فیلڈ، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک میں رول آف لا نہیں ہے۔ تو ایک ایسے وقت میں جب خان صاحب خود عدالت سے یہ ریلیف ان کو مل رہا ہے کہ ان کا توہین عدالت ختم ہو رہا ہے کیس، اور وہ انہی عدالتوں میں چل رہے ہیں جن عدالتوں سے ان کو خود کو ریلیف مل رہا ہے، تو مریم نواز کے حوالے سے سوال کرنے پہ انہوں نے کہا کہ رول آف لا نہیں ہے۔ تو پھر ایک صحافی نے وہاں پر یہ سوال اٹھا دیا کہ اگر ملک میں رول آف لا نہیں ہے تو آپ کے لیے بھی تو کل اتوار کے دن عدالت کھلی تھی، آپ کو بھی تو انہی عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، جس پر خان صاحب نے جو ہے اس صحافی کے سوال نظر انداز کیا اور بات گھماتے ہوئے جو ہے وہ ایک اور سوال کی طرف مڑ گئے۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں نے یہیں پر بس نہیں کی، بلکہ جس وقت وہ
اندر کمرہ عدالت کے اندر موجود تھے، اور جتنی دیر میں کیس کی سماعت شروع ہونی تھی ججز نے آنا تھا، اس دوران جو صحافیوں نے عمران خان کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کی، اس پر بھی جو ہے وہ خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ خاص طور پر جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی باتیں جو ہیں وہ خان صاحب مسلسل اپنے جلسوں میں جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو جب خان صاحب سے یہ سوال کیا گیا تو خان صاحب نے کہا کہ طاقتور حلقوں سے بات چیت کے جو دروازے ہیں ان کے حوالے سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے لیے بات چیت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اور بندوق کے زور پر بات چیت نہیں ہوتی، بات چیت چل رہی ہوتی ہے، تو عقل مندی یہی ہے کہ کوئی متنازع بیان نہ دیا جائے۔ تو خان صاحب کی جو گفتگو ہے وہ معنی خیز اس لیے بھی ہے کہ خان صاحب اس سے پہلے اعتراف کر چکے ہیں کہ ان کی میٹنگز جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور انہوں پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ان کی میٹنگ چلتی رہتی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ پھر کئی بار یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کوئی ایسی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، کوئی ایسی باتیں نہیں ہو رہی، اور جو وہ ایک تاثر دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ تو اب یہ دونوں باتوں کے درمیان میں سے جو بات نکلتی ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اندر خانہ مذاکرات اور بات چیت کی آپشن موجود ہے، بات چیت جاری ہے، اور دونوں جو پارٹیاں ہیں وہ اس وقت ریلیف لے رہی ہیں، نون لیگ بھی لے رہی ہے، اور دوسری طرف اگر بات کی جائے پی ٹی آئی کی تو وہ بھی ریلیف لے رہی ہے۔ تو موجودہ جو حکومت ہے ان پر کڑی تنقید کی خان صاحب نے، انہوں نے کہا کہ عوام موجودہ حکومت سے مایوس ہو چکے ہیں، ملک میں ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ طاقتور کے لیے الگ اور دوسروں کے لیے الگ قانون ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ ایک بار بار خان صاحب یہ بات کرتے ہیں تو پھر یقینی طور پر جو ان کو ریلیف مل رہے ہیں ان کے اوپر بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں، اور جو عدالتیں اتوار کے روز کھلتی ہیں اس پر بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ تو خان صاحب ریلیف بھی لے رہے ہیں اور پھر تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں، تو یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک اور جو اہم ترین ڈیولپمنٹ آج دیکھنے میں آئی وہ تھی جو اس کے ساتھ انٹر لنکڈ ہے۔ جو ہی خان صاحب کا کیس ختم ہوتا ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ انہوں نے اجلاس بلا رکھا تھا کے پی کے اور پنجاب ڈسٹرکٹ صدور کا اور سیکرٹریز کا، اور اس اجلاس کی اہم بات یہ تھی کہ اس اجلاس میں خیبر پختونخوا کے صدر پرویز خٹک موجود تھے، پنجاب تحریک انصاف کی صدر جو ہیں وہ یاسمین راشد بھی موجود تھیں، اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی بھی میٹنگ میں موجود تھے، اور کچھ اور سینئر رہنما بھی موجود تھے، اور ساری جو گفتگو ہوئی وہ اس کا احاطہ یہ تھا کہ آخر جو آزادی مارچ ہے اس کی کال کب دی جا رہی ہے۔ تو خان صاحب نے یہ واضح کیا کہ 12 ربیع الاول کے فوری بعد آزادی مارچ کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے آج کی کہ وہ تمام تحریک انصاف کے کارکنان اور وہ تمام لوگ جو کہ ایون تحریک انصاف کے مخالف ہیں وہ بھی نظر لگائے بیٹھے تھے کہ آخر یہ آزادی مارچ کی کال کب دی جا رہی ہے، اور کچھ حلقوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ خان صاحب نے کوئی کال کی نہیں دینی ہے، کوئی مارچ نہیں ہو رہا ہے، اور اب جو یہ مارچ ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، خان صاحب کے معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو رہے ہیں تو انہیں مارچ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا تھا کہ یہ جو خان صاحب کے ریلیف مل رہا ہے اور مارچ وہ اسی شرط پہ مل رہا ہے کہ مارچ نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کریں اس اجلاس کی جو آج ہوا ہے کے پی کے اور پنجاب کے حوالے سے، اور اس اجلاس میں کارکنوں کو یہ ہدایت کرنے کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے کہ وہ تیار رہیں اور مکمل جو آزادی مارچ کی تیاری ہے وہ کر کے رکھیں، اور اس کے لیے ایک مکمل لائحہ عمل بنایا جائے، کیونکہ گزشتہ جو مارچ تھا تحریک انصاف کا وہ کوئی خاصا کامیاب نہیں ہو سکا تھا، اور اس کی وجہ جو تحریک انصاف کی جانب سے اور خان صاحب کی جانب سے بار بار یہ بتائی گئی کہ کیونکہ وہ تیاری نہیں تھی تو اس لیے مارچ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا، اور ادھر رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ اپنے طور پر تیار بیٹھے ہیں اور وہ بھی بیانات دے رہے ہیں۔ تو دونوں طرف سے بیانات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس بار تیاری شرط ہے لانگ مارچ کی، تو تمام جو حلقے ہیں وہ تیاری کریں، تمام جو یونٹس ہیں تحریک انصاف کے وہ فعال ہوں، اور جو خیبر پختونخوا اور پنجاب میں خاص طور پہ جو ہے اس کو فعال کیا جائے اور اپنی مرضی کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اور نتائج حاصل کرنے کے لیے کام کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف ہے، جو
اس کے اس فیصلے کے بعد اب حکومت کی جانب سے ان کے اوپر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر ان کی لائے عمل کیا ہوگا. تو حکومت بھی کافی سخت بیان دے رہی ہے. مریم اورنگزیب نے اپنی تقریر میں بڑا سخت اپنا جو ایک ان کا خطاب انہوں نے کیا اور ایک پریس کانفرنس کی، اس میں بڑا سخت رد عمل دیا ہے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ پنجاب اور KPK کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور پنجاب اور KPK کو استعمال کر کے اسلام آباد کو بند کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسلام آباد کو بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور پوری فورس جو ہے وہ تیار ہے اس کے لیے. اور کسان آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مسائل ابھی تک حل نہیں ہوئے ہیں. ادھر دوسری طرف جو ہے اگر یہ مارچ کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو یقیناً حکومت کے مسائل میں جو ہے اضافہ ہو جائے گا. کسان جو ہیں ان کے مذاکرات انہوں نے انکار کیا ہے کہ وہ سوائے PM کے کسی سے نہیں ملیں گے اور کسی کے مذاکرات پر یقین نہیں کریں گے. لیکن دوسری طرف PM سے ملنے کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ بھی تیار تھی. قمر زمان قاہرہ کی سربراہی میں چودھری منظور بھی تھے اور فیصل کریم کنی بھی تھے. تو اب دیکھیے کہ ان مذاکرات کا اور ان ملاقاتوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن خان صاحب جو ہے انہوں نے اپنی تیاری تیز کر دی ہے. آج عدالت سے توہین عدالت کیس سے بری الذمہ ہونے کے بعد خان صاحب کافی انرجیٹک دکھائی دے رہے تھے. ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ یہ بتا رہی تھی کہ اب وہ اگلے قدم کے لیے تیار ہیں، اور حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس نفری پوری ہے اور ہم ہر طرح کا جواب دیں گے. لیٹس سی کہ کس طرح سے چیزیں آنے والے وقت میں انفولڈ ہوتی ہیں. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیئر علی آفیشیل.